بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکارڈنگ آن کر دی ہے آواز؟ جی سر ریکارڈنگ آن. یہ لنکس نہیں شیئر کیے آپ نے سو فار ریکارڈنگ سے؟ اوکے سر، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو شیئر کیے ہوئے تھے، میں آپ سے بھی اچھا، شیئر کر لوں گا. مجھ سے بھی شیئر کر لیجیے گا، بلکہ گوگل کلاس میں شیئر کر دیجیے گا، جی ٹھیک ہوگا. ای میل بھی کر دیجیے گا. اور دوسرا اٹینڈنس جی سر اٹینڈنس بھی میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. وہ کوشش کیجیے گا آج کر دیجیے. رائٹ سر. چلیں جی، ایز فار ایز ٹوڈیز لیسن از کنسرنڈ, as you know, this is concluding session, last session of our course. So I'll try to sum up the course, and today's class is going to be crux of whatever we have been talking so far, the most important aspects of the leadership, and try to re-emphasize those aspects. According to my opinion, ethics is the most important aspect for any leader. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جو آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے ایز اے لیڈر، اس کے ایتھکس یا مورل سٹینڈرڈس ٹھیک نہیں ہیں، تو میرے خیال میں nobody would like to follow that particular person. So to ensure that everybody follows you willingly, wholeheartedly, and cooperates with you and tries to pursue the goals and objectives which you are going to set for them, your ethics are very important. اور میں نے ایک شاید اسٹڈی آپ کو پہلے بھی کوٹ کی ہو، ایک بڑی ایکسٹینسو اسٹڈی کی گئی اکراس دا کنٹریز، اکراس دا ٹائم، اکراس دا کلچرس، اور اس میں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ they should list the most important quality of a leader. تو بہت ساری کوالٹیز لسٹ ہو کے آئیں. ٹوٹل واز سم تھنگ لائک مے بی 1700 کوالٹیز. ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا، اور پھر دوبارہ وہ ان لوگوں کو پارٹیسپینٹس کو وہ سروے ریفر کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ان میں سے 4 کوالٹیز شارٹ لسٹ کریں. تو جو کوالٹی میکسیمم لوگوں نے شارٹ لسٹ کی تھی، دیٹ واز آنیسٹی. A leader has to be honest. Unfortunately, اگر لیڈر آنیسٹ نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کو لیڈر کہنا پھر جائز نہیں ہوگا. اس کو لیڈر ماننا کیا، لیڈر کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور ابتدا ایز پر آر یوزول پریکٹس we will start with a beautiful ayat of Holy Quran جو نیکسٹ سلائڈ پہ ہے. This is آیت نمبر 188 of سورہ بقرہ، دوسری سورہ کی آیت نمبر 188 میں بھی یہ آیت شاید قرآن مجید میں ایک دفعہ ریپیٹ بھی ہوئی ہے. And devour not one another's possessions wrongfully, and neither employ legal artifices with the view to devouring sinfully and knowingly anything that by right belongs to others. جو بھی چیز آپ کی نہیں ہے، دوسروں کی ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرنی. کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کی بلانگنگس چوری نہیں کرنی، سوچنا بھی نہیں ہے. اور میں جو آج تک ایمفیسائز کرتا رہا کہ آپ میں سے ہر بندے نے اچھا لیڈر بننا ہے، تو آج اس کو اس اپنے سٹانس کو تھوڑا سا میں ماڈیفائی کر رہا ہوں
اور وہ جو آپ یہ پہلی لائن دیکھ رہے ہیں میرے نوٹس میں، میں نے کہا ہے کہ بیٹر بی فالوور دین بینگ ان ایتھیکل لیڈر. اگر کرپٹ لیڈر، جھوٹا لیڈر، ڈس آنیسٹ لیڈر، کیریکٹر لیس لیڈر بننا ہے تو اس سے بہتر ہے پھر فالوور ہی رہیں. کیونکہ اگر آپ فالوور ہوں گے، لیڈرشپ رول میں نہیں ہوں گے، اور انفارچونیٹلی کرپٹ، لائر یا ڈس آنیسٹ، کیریکٹر لیس بھی بدقسمتی سے ہوں، تو it will not descend, it will not transcend into the team. باقی لوگ جو ہیں وہ کم از کم اس سے بچے رہیں گے. لیکن اگر بدقسمتی سے یہ کوئی اور چیز سامنے آ گئی ہے جی، اگر بدقسمتی سے لیڈر کرپٹ، ڈس آنیسٹ، لائر، کیریکٹر لیس، امورل یا اس طرح کا شخص ہوگا تو بدقسمتی سے اس کی ٹیم بھی، یہ جو امپیکٹ ہے، افیکٹ ہے، یہ جو کوالٹیز ہیں، دے ول ٹرانسینڈ انٹو دا ہول ٹیم. ساری ٹیم کرپٹ ہو جائے گی اور جھوٹی اور امورل اور ڈس آنیسٹ ہو جائے گی. تو میں یہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ لیڈر کو آنیسٹ، ٹروتھ فل اور فل آف کیریکٹر، مین آف کیریکٹر ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس بندے کو لیڈرشپ رول سے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ کم از کم یہ جو برائی ہے، یہ جو گندگی ہے، it remains restricted to that individual only and does not uh, transcend or spreads into the whole team. اور جو دوسری لائن میں نے نوٹس میں لکھی ہے، اس کو بھی میں آنیسٹلی اس کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں. 1 روپی از بیٹر دین ill gotten 1 crore. یہ ٹیپو سلطان کے اس سینگ سے میں نے ملانے کی کوشش کی، جس میں وہ کہتا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے کروڑوں روپوں سے بہتر ہے. تو اور یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ آپ نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپ نے آپس میں ایک دوسرے کا مال پورے طریقے سے، ناجائز طریقے سے، رانگ فلی نہیں کھانا، آپ نے نہیں کھانا. تو یہ ویسے تو یہ آرڈر، آیت، حکم ہر بندے کے لیے ہے، میں ہی اور شی بی ان لیڈرشپ رول اور ناٹ. لیکن لیڈرشپ رول پہ یہ چیز بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ اگر لیڈر کرپٹ ہوگا، جھوٹا ہوگا، امورل ہوگا، ڈس آنیسٹ ہوگا، کیریکٹر لیس ہوگا، تو انفارچونیٹلی وہ ساری ٹیم جو ہے وہ اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرے گی اور اسی طرح ہو جائے گی. اور پاکستان اگر کسی اسٹیٹ کی یا کسی ملک کی، بلکہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں میری آبزرویشن ہے کہ کسی کمپنی میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی انسٹیٹیوشن میں اگر کوئی کرپٹ لیڈر آ جائے تو جس لیول پہ وہ لیڈر ہوتا ہے اس سے نیچے پھر کرپشن شروع ہو جاتی ہے. نیچے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جائز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر بدقسمتی سے کسی کمپنی یا آرگنائزیشن کا جو ٹاپ موسٹ لیڈر ہے وہ کرپٹ آ جائے، جیسے کچھ کمپنیز میں اسپیشلی جو ورلڈ لیول کے اسکیمز ہوئی ہیں، ان میں جب ٹاپ لیول کے لوگ، اونرز اور ڈائریکٹرز اور سی ایف او
اس لیول کے لوگ کرپشن میں انوالو ہو گئے تو وہ کمپنیاں جو ہیں ساری کی ساری اسی کام پہ لگ گئیں اور ود ان منتھس وہ کمپنیاں ڈسٹرائے ہو گئیں، بینکرپٹ ہو گئیں. اور جیسے بہت مشہور کہانیاں ہیں یہ اینرون کی، ٹائکو کی، ورلڈ کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے پہلے ان کا آڈٹ ہوتا ہے اور یہ جو ٹاپ 5 اینڈرسن آرتھر اینڈرسن کمپنی ہے وہ آڈٹ کرتی ہے اور وہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ کمپنی فائنانشلی ویری اسٹرانگ ہے، لیکن آفٹر 6 months ایوری بڈی فائنڈس one fine morning that company has been declared as bankrupt. تو یہ کرپشن کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ پوری کی پوری ٹیم، پوری کی پوری کمپنی کو تباہ کر دیتی ہے. اور اگر بدقسمتی سے کسی ملک کی سربراہی، کسی ملک کا جو ٹاپ موسٹ بندہ ہے وہ کرپٹ ہو تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہوگا. وہ سارے کا سارا ملک جو ہے وہ کرپشن کو جائز سمجھنا شروع ہو جائے گا اور ہر بندہ کرپشن کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو جائے گا اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. تو اور پھر الٹیمیٹلی اگر اس کو روکا نہ جائے تو جو لاجیکل اینڈ ہے وہ اس ملک کی ڈسٹرکشن میں ہی انفارچونیٹلی ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. قرآن مجید نے یہ بڑا ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہم نے خود کسی کا 1 روپیہ نہیں کھانا، کہیں ڈس آنیسٹی نہیں کرنی، کہیں جھوٹ نہیں بولنا، کہیں کریکٹر فیلنگ امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا. اور پھر یہ انشور کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے یا ہماری کمپنی ہے، آرگنائزیشن ہے، whosoever is there to follow us or whomsoever we can influence، ان سب کو کوشش کرنی ہے کہ اسی راستے پہ لگایا جائے. اور اگر ایسا ہوگا، یعنی آنیسٹ اور مورل اور فل آف مین آف کیریکٹر لوگ ہوں گے آپ کی کمپنی میں اور آپ کی خاص کر لیڈرشپ رول میں، تو پھر اس کمپنی کو میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں بنا سکتا اور وہ کمپنی گرو کرے گی اور اسٹرانگ ہوگی اور ڈیولپ کرے گی. جی ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ؟ جی سر، میں بلکہ 100% ایگری کرتا ہوں. میں نے 8-9 سال سر کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے. سر ہمیشہ جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی کمپنی ڈوبی ہے یا ڈسٹرب ہوئی ہے وہ مینیجر ہی اس کے جو ہے رسپانسیبل ہوتے ہیں. بیکاز اگر مینیجر سنسیئرٹی سے، ایموشنل انٹیلیجنس سے جس کمپنی میں کے بھی مینیجر جو ہیں انہوں نے یا کمپنی کو ڈبویا ہے یا وہ کمپنی کو اپر لیول پہ لے کے گئے ہیں. اور یہ بھی بات 100% ہے کہ اگر مینیجر خود کرپشن کرے گا، پرچیز مینیجر خود کرپشن کرے گا، تو اس کے جو نیچے والی ٹیم ہے اوبویسلی 100% نہیں تو 90% ابو یہی چانسز ہے کہ اس کی ٹیم بھی ساری ویسی ہی ہوگی اور فیئرلیس ہوگی نیگیٹو سینس میں. لیکن سر میرا کویسچن یہ تھا اونیسٹی کے والے سے. یہ بات تو 100% ایگری ہے کہ مینیجر جو ہیں وہ اچھا اونیسٹی کے والے سے سر یہ ہے کہ لیڈر کا اونیسٹ ہونا ضروری ہے. پر نو کنڈیشنز اب اگر ہم اس پرفتن دور کے حساب سے دیکھیں، جو لیڈر ہیں لائک گاندھی یا ٹرمپ یا ایون جو بھی ہے، تو اونیسٹی کا پارٹ ہونا ضروری ہے، ادروائز وہ لیڈر نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو اب موجودہ دور میں جو لیڈر ہیں وہ ان میں یہ پارٹ نہیں ہے، بٹ ہی از لیڈر آلسو، وہ پھر بھی لیڈر ہیں.
लाइक 100% ऑनेस्टी उनमें नहीं हो सकती, या शायद हम ये कह सकते हैं कि दौर ऐसा है कि जो लीडर इस लेवल पे जो 20-25 करोड़ अवाम को चला रहा होता है, उसमें ऑनेस्टी का पार्ट 100% होना, या कंडीशन के हिसाब से वो हर बात को 100% सच करके दूसरों तक डिलीवर कर दे। तो इस बात में थोड़ा सा चांस या अब मिल सकता है, अगर हम इस लीडरशिप को बड़े लेवल पे लेके जाएं ऑनेस्टी के वाले से, कि उसने डिसऑनेस्टी नहीं करनी और कोई लाई नहीं करना, तो फिर जैसे ट्रम्प है, टोटली आई थिंक, या मेरी परसेप्शन गलत है, वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, या गांधी है, लेकिन ये अब भी लीडर हैं। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बता दें कि क्या है, या इवन पास में भी कुछ ऐसे लीडर थे जो डिसऑनेस्ट थे लेकिन वो लीडर भी थे। वैसे ऑनेस्टी होना जरूरी है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि पुरफितन दौड़ा इस हिसाब से ऐसा है, या इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। ये एक्सक्यूज मी जो सर, गांधी कह रहे हैं या मोदी मोदी को पॉइंट आउट कर रहे हैं या कौन से सर गांधी की ट्रम्प, बात? डोनाल्ड ट्रम्प को डोनाल्ड वो ट्रम्प और गांधी भी तो आपने कहा ना? नहीं नहीं सर, मोदी मोदी कहना था, थोड़ी वो मेरे मोदी मुंह से मोदी गांधी। जी जी मोदी जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करते सर हैं। कमेंट्स फ्रॉम द क्लास जी प्लीज। जी सर, मैं एक बात ऐड करना चाहता था कि दुनिया में सबसे बड़ा लीडर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है। तो उनमें तो अनेस्टी का जो लेवल है वो पीक पे था, मतलब कि 0% माइनस में भी नहीं था कि वो अनअनेस्ट जो है वो लीडर थे। तो ठीक है। सबसे कामयाब लीडर तो वही हैं। तो ऐसा कह रहा है कि लीडरशिप में जो है ना, लीडर में लिटिल बिट जो है वो डिसऑनेस्टी होती है। नहीं तो मैं इस बात से एग्री नहीं नहीं, करता। नाउ डेज जो वो कंडीशंस हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से, मैं इस बात पे तो एग्री करता हूँ कि लीडर वो का ऑनेस्ट वो होना सिचुएशनल 100% है। लीडरशिप में आ जाता है, वो लीडर नहीं होता, वो तो सिचुएशनल लीडर हो गया फिर, कि नहीं सिचुएशन नहीं के ना, मुताबिक वो जो है ना रोल देखिए जो ना करता है। सर, एसन नाउ डेज एसन एसन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल के दौर में डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी और अपने मुल्क की अगर बात करें, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो अनफॉर्चुनेटली डिसऑनेस्ट हैं, बट स्टिल दे आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स और लीडरशिप रोल में चल रहे हैं। तो क्या उनके लिए कोई इस उसूल में कि लीडर को ऑनेस्ट और कैरेक्टर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, उसमें उनके लिए कोई रिलैक्सेशन या कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है? तो मेरे ख्याल में आप इस वक्त जो लीडरशिप रोल में लोग आपको नजर आते हैं, उनमें कौन से लोग हैं जिनको आप दिल से फॉलो करना चाहेंगे? आप कंपेयर करें ना, ट्रम्प के साथ आप कंपेयर करें चाइनीज प्रीमियर को, ट्रम्प के साथ कंपेयर करें आप पुतिन को, ट्रम्प के साथ कंपेयर करें आप टर्की के लीडर को, तैयब एर्दोगान को, मलेशियन महातिर मोहम्मद को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, या सऊदी किंग, जैसा कि इन लोगों में आप कौन सा बंदा है जिनको आपकी ख्वाहिश होगी, आपका दिल करेगा कि ये मेरा लीडर हो तो बड़ी अच्छी बात है, और आई वुड लव टू फॉलो हिम, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ द टीम ऑफ दिस पर्सन। तो इनमें इनमें आपका चॉइस या आपका ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? क्या डोनाल्ड ट्रम्प या मोदी होगा? नहीं सर, 100% नहीं। नहीं होगा ना? तो जो इफेक्टिव लीडर है, जो अच्छा लीडर है, उसके पास डिसऑनेस्टी की, करप्शन की, लाइज की गुंजाइश नहीं है। जो जितना करप्ट होगा, जितना झूठा होगा, जितना डिसऑनेस्ट होगा, जितना कैरेक्टरलेस होगा, उतना ही वो इफेक्टिव लीडरशिप में नीचे उसका स्कोर जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमने बात की थी, ट्रांसफर सूडो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसमें कुछ लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और उस तरह की चीज़ों के लिए भी अपने एक क्लाउड बना लेते हैं और उनको भी वो ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन उनमें भी अगर ये डिसऑनेस्टी और झूठ, ये इस तरह की चीज़ होगी,
تو میرا خیال ہے وہ سوڈو ٹرانسفارم جیسے ہم ہٹلر کی بات کرتے ہیں یا صدام حسین کی بات کرتے ہیں، اگر ان کی ٹیموں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہٹلر جھوٹا شخص ہے، یہ کرپٹ شخص ہے، یہ کیریکٹر لیس شخص ہے، مورل شخص ہے، تو میرا خیال ہے nobody would like to follow that particular person. ایون صدام حسین کی اگر بات کریں تو ایسے ہی ہے کہ اگر وہ ڈس آنیسٹ ہو، جھوٹا ہو، اگر ویسے تو شاید ان میں یہ کوالٹیز ہوں، لیکن وہ جو ان کے فالوورس کے سامنے ان کی ایکٹنگ ہے اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا مودی ہے، یہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں وہ تو ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اور ان کو شاید ان کو مے بی بیکاز آف دیئر اگنورینس وہ سمجھتے ہوں کہ یہ سچا بھی ہے اور آنیسٹ بھی ہے. لیکن جس کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ یہ جھوٹا بھی ہے اور ڈس آنیسٹ بھی ہے اور کیریکٹر لیس بھی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کوئی بندہ بھی اس کو فالو کرنے کی چاہت نہیں ہوگی. کوورشن کے ذریعے، مجبوری کی وجہ سے اگر وہ کچھ عرصے کے لیے اس کے ساتھ فالو along کرتا ہے تو شاید کرے، لیکن from the core of the heart nobody would like to follow that person. Nobody would like to be part of the team of that person. آپ اس کو تھوڑا نیچے لیول پہ لے آئیں. آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ جی میری کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہے یا جی ایم ہے یا پریزیڈنٹ ہے یہ جھوٹا ہے، ڈس آنیسٹ ہے، کیریکٹر لیس بندہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی شخص اس ٹیم کا ممبر رہنے کی اس میں خواہش نہیں ہوتی. جی احسن. جی سر، ایگری ایسا ہی ہے جو میں نے پرسیو کیا ہے کہ جو ڈس اونیسٹ اگر لیڈر ہو بھی گیا تو فور لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہوگا، اور ہسٹری میں اس کا نام اس طرح سے نہیں لکھا جائے گا، نیگیٹو سینس میں ہی لکھا جائے گا آئیدھر وہ لیڈر چاہے تھا بھی. تو جو پراپر جو لیڈر ہے جو ہسٹری میں سنہری روپ سے جس کا گولڈن ورڈ میں جس کا نام لکھا جائے گا وہ اونیسٹ پرسن ہی ہوتا ہے. اور کم از کم آنیسٹ کو کے ساتھ پول along کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مے بی کچھ دوسری شارٹ کمنگز ایفیشینسی کے حوالے سے اگر کچھ شارٹ کمنگز بھی نظر آ جائیں تو پیپل ڈونٹ ہیٹ دیٹ ٹائپ آف لیڈر، گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھ سے یہ عید کے دوران ایک بندے نے پوچھا، ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں بیٹھیں تو پالیٹکس اور پولیٹیکل لیڈرز کی تو بات چیت شروع ہو جاتی ہے. تو میں بھی بیٹھا تھا تو یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک بندہ سوال پوچھ رہا تھا کہ کرپٹ لیڈر اچھا ہے یا نالائق لیڈر اچھا ہے؟ would you prefer نالائق لیڈر اور کرپٹ لیڈر؟ تو میرا خیال ہے اس بندے کا شاید سوچ یہ تھی کہ کرپٹ لیڈر جو ہے وہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو نالائق لیڈر. اور اس کے لیے وہ مشہور سینگ ہے کہ نادان دوست سے دانا دوست سے دشمن، بہتر ہے. جی سر جی. اچھا ہے. تو اس کو سپورٹ کے لیے یہ آرگومنٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ کرپشن کی گنجائش کوئی نہیں ہے. انڈیفیشنسی کی یا نالائکی کی بات اگر کی جائے تو اس کے حوالے سے آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں ڈیولپمنٹ گروتھ ہو سکتا ہے اس سپیڈ سے یا اس مومنٹم سے نہ ہو جس مومنٹم سے ایک کیپیبل، ایک ایفیشینٹ اور ایک لائق بندہ، لائق کمپنی کا جو آرگنائزیشن کا لیڈر ہے وہ آپ کو لے جائے. جی سر. جو نالائق ہوگا. جی لاسٹ منٹ چل رہا ہے، نیکسٹ پھر اسی کو ریجوائن فواد صاحب سے کر لیں ڈسکس، کیونکہ یہ بھی میٹنگ کلوز ہو جائے گی لاسٹ منٹ آئی تھنک. ٹھیک ہے، تو فواد صاحب دوبارہ انیشیٹ کر دیجیے. جی سر میں ریسٹارٹ کر رہا ہوں. چلو.